جہلم چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے منتخب نمائندے بحال حکومت پاکستان وزارت تجارت ڈائریکٹوریٹ جنرل آف ٹریڈ آرگنائزیشن کے آرٹ کے مطابق جہلم میں چیمبر JCCI کی انتظامیہ نے 1 جنوری 2026 کو 11 منتخب ممبرز کو غیر قانونی طور پر بغیر نوٹس بغیر سماعت کے آدھی مدت پر ہی عہدے سے ہٹا دیا تھا۔ ان کو کارپوریٹ کلاس سے ایسوسیٹ کلاس دے دی گئی تھی۔ ڈی نوٹیفائی کیے گئے ممبران نے DGTO آفس میں JCCI کی انتظامیہ کے فیصلے کے خلاف اپلیکیشن دے دی۔ اپلیکیشن میں چیمبر کی بلڈنگ کی تعمیر میں مالی باضابطگی کا بھی ذکر کیا گیا۔ DGTO نے اپنے آرڈر میں ایک تو کارپوریٹ ممبران کو بحال کر دیا اور دوسرا مالی باضابطگیوں کی چھان بین کے لیے ایگزیکٹو کمیٹی تھرڈ پارٹی ہائر کرے جو مالی باضابطگیوں کی چھان بین کر کے 60 دن کے اندر رپورٹ پیش کرے۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں جہلم سے ہمارے کنٹری ہیڈ مصطفیٰ بٹ جو اس وقت جہلم چیمبر آف کامرس کے صدر اور ممبران کے ساتھ موجود ہیں۔ جی مصطفیٰ بٹ بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل ایسے ہے کہ میں آج موجود ہوں جہلم چیمبر آف کامرس کے آفس میں، تو یہاں پہ میرے ساتھ سینئر ممبران بھی موجود ہے۔ تو آئیے ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے ایک اپلیکیشن دی تھی اپنے چیمبر آفس کے ہمارے جو صدر ہیں ان کے خلاف، تو DGTO کا کل ایک فیصلہ آیا، اس سلسلے میں آج یہ ساری گیدرنگ ہو رہی ہے اس آفس میں۔ تو آئیے میرے ساتھ ڈاکٹر کوثر نائب صاحب موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ یہ کیا پروسیس ہوا ہے، ابھی آگے کیا پروسیس ہونے والا ہے۔ جی السلام علیکم جی، جہلم چیمبر آف کامرس کا میں سابق پریزیڈنٹ بول رہا ہوں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ موجودہ جو پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے پچھلے 8 ماہ سے کوئی بھی اجلاس نہیں بلایا چیمبر آف کامرس کا۔ تو اس سلسلے میں جو ایگزیکٹو باڈی کے ممبران تھے ان کے ساتھ بھی زیادتی کی گئی تھی، کارپوریٹ کلاس سے خاص کر کو 10-12 کے قریب جو کارپوریٹ کلاس کے ممبران تھے انہیں ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا تھا مختلف وجوہات بنا کر۔ تو یہ جو اگریوڈ ممبرس تھے انہوں نے DGTO صاحب کے ساتھ رابطہ کیا، انہیں درخواست دی کہ ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے۔ تو کل یہ فیصلہ DGTO صاحب کی طرف سے آ گیا کہ ایک تو یہ سارے کے سارے ممبر جنہیں ڈی نوٹیفائی کیا گیا تھا انہیں فوری طور پر DGTO صاحب نے بحال کر دیا ہے۔ تو اب جو ہاؤس ہے وہ تقریباً مکمل ہے، لیکن ایک ہمارا بہت زیادہ اعتراض ہے موجودہ جو پریزیڈنٹ ہیں ان سے کہ آج سارے ایگزیکٹو باڈی کے ممبر جو بحال ہوئے ہیں وہ چیمبر آف کامرس میں آئے اور وہ اپنا اجلاس کی درخواست دینا چاہ رہے تھے۔ ایک تو اس کا ایک بہت غلط ترجمہ کیا گیا کہ پتہ نہیں یہ کوئی آج عدم اعتماد ہو رہی ہے، وہ تو بات ہی نہیں تھی، صرف اجلاس بلانے کی ایک درخواست تھی جو سب ایگزیکٹو باڈی کے جو ممبر ہیں جو بحال ہوئے ہیں انہوں نے دیا، اور انہوں نے DGTO صاحب کے آرڈر کے مطابق جو ان کے بقایا جات تھوڑے بہت تھے وہ بھی جمع کرانے کی کوشش کی۔ تو چیمبر کا عملہ ہی آج غائب تھا، سیکٹری صاحب بھی غائب تھے، جوائنٹ سیکٹری صاحب بھی غائب تھے، اور دوسرا جو سٹاف تھا ایک کلرک تھا، فنانس سیکٹری تھا، تو وہ فیس لینے سے ہی انکاری کر رہے تھے کہ ہم یہ فیس نہیں لیتے۔ یہ بہانے بنا رہے ہیں کہ کسی طرح سے یہ چھٹیاں بھی آ گئی ہیں محرم کی، یہ کچھ دن ٹل جائے، پتہ نہیں یہ کسی کورٹ کے آرڈر لانا چاہ رہے ہیں یا کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کوئی جتنے بھی حربے ہیں یہ استعمال کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ ناکام ہوں گے۔ سارے ایگزیکٹو باڈی کے جو ممبران ہیں وہ متحد ہیں، تو اس کا مقابلہ کریں گے، جلد اجلاس ہوگا تو پھر اس بارے میں جو بھی بات ہوئی وہ آپ سب کو آگاہ کیا جائے گا۔ بہت شکریہ جی بٹ صاحب آپ کا، آپ نے ہمیں موقع دیا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح DGTO صاحب نے بہت ہی دلیرانہ اور منصفانہ فیصلہ کیا ہے ایگزیکٹو ممبران کے متعلق، تو صدر صاحب کو بھی خندہ پیشانی سے یہ فیصلہ قبول کرنا چاہیے تھا، بجائے اس کہ آج سیکٹری صاحب کو بھی انہوں نے چھٹی دے دی ہے، ہمارے ایک شیخ صاحب ہیں یہاں آفس ریکارڈر ہیں وہ، تو ان کو بھی چھٹی دے دی ہے، خود بھی آفس سے غائب ہیں۔ تو یہ میرے خیال ہے کوئی اتنی صحت مند سرگرمی نہیں ہے۔ انہیں تو یہ چاہیے تھا کہ وہ آج آتے اپنے ایگزیکٹو ممبران جو بحال ہوئے ہیں ان کو وہ ویلکم کرتے، انہیں مبارکباد پیش کرتے، چائے مٹھائی کھلاتے، تو اس کی بجائے وہ خود یہاں سے دفتر سے چلے گئے ہیں کہیں۔ اور پہلے تو یہ زیادتی کی انہوں نے کہ تمام ایگزیکٹو ممبران کو انہوں نے ایک، میں تو کہتا ہوں کہ بالکل ناجائز آرڈر کے ذریعے ان کو ڈی نوٹیفائی کی جائے، اور اب جب کہ DGTO صاحب نے انہیں بحال کر دیا ہے تو آج وہ انہیں قبول کرنے سے انکاری ہو گیا۔ میں تو کہتا ہوں کہ یہ ایک طرح سے ان پہ عدم عزت کا دعویٰ کرنا چاہیے ان ممبران کو کہ وہ انہیں قبول کیوں نہیں کر رہے۔
میں جی تمام ممبران کو مبارکباد دوں گا جو بحال ہوئے ہیں، اور باقی آپ کے سامنے صورتحال آفس کی ہے کہ نہ آفس کا عملہ ہے، نہ صدر صاحب ہے، نہ کوئی میٹنگ اجلاس کی درخواست ہم نے جمع کروا دی ہے 24 آور کی، دیکھتے ہیں اس کے عمل کیا عمل کرتے ہیں۔ اکتوبر سے لے کے آج تک کوئی اجلاس نہیں ہوا، یہ آپ حساب لگا لیں، حالانکہ ہر مہینے میں ایک اجلاس لازمی ہے، لیکن اس کے باوجود صدر صاحب کہتے ہیں میری صوابدید ہے، میں اجلاس بلاؤں نہ بلاؤں، میں کوئی کام کروں نہ کروں، ہر چیز میں وہ کہتے ہیں میری صوابدید ہے۔ آج اس کی صوابدید کا فیصلہ آ گیا کہ ان کی کیا صوابدید ہے اور کیا نہیں ہے، وہ فیصلہ آ گیا۔ جی بالکل ناظرین، آپ نے سنا یہ ایگزیکٹو ممبران تھے، کچھ سابقہ تھے، کچھ موجودہ ممبران آج بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ۔ ان سب کا یہ مطالبہ ہے کہ 8 ماہ سے جہلم چیمبر آف کامرس کا اجلاس نہیں بلایا گیا، یہ زیادتی کی گئی ہے ممبران سے۔ تو جس وقت ممبران نے، بلکہ ان کے یو وی جی گروپ ہے، صدر صاحب کا اپنا گروپ ہے جس سے وہ الیکٹ ہو کے آئے ہیں، انہوں نے خود ہی ان کے خلاف درخواست دی تھی ڈی جی ٹی او صاحب کو۔ ڈی جی ٹی او صاحب کا کل جو فیصلہ آ گیا، اس میں ایک تو انہوں نے جو سی سی کلاس کے ممبران ڈی نوٹیفائی کیے تھے ان کو بحال کر دیا گیا ہے، اور دوسرا اجلاس بلانے کا ٹائم فریم دیا گیا تھا، لیکن آج درخواست لینے سے یہ سٹاف جو ہے وہ انکاری ہے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ صدر صاحب بھی آپ چھٹی پہ ہیں، سیکرٹری صاحب بھی چھٹی پہ ہیں، ڈپٹی سیکرٹری صاحب بھی چھٹی پہ ہیں، اور یہاں پہ آج دیکھا جائے تو یہ فل ہاؤس اجلاس ہونا چاہیے تھا، لیکن اجلاس نہیں ہو سکا۔ جی